قلعہ باغ سر سمانی سے گزر کر قلعہ باغ سر جاتے ہوئے راستے کے مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو انتہائی ناگفتاب حالت میں ہیں۔ سڑک انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن وہ قلعہ انتہائی اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے بہت اچھی اور پرفضا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، وہ باغ سر قلعہ ہے۔ یہ باغ سر قلعہ اس تک پہنچنے کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے، جو راستہ اس کے لیے ہے اور جتنا یہاں پہ ٹائم لگتا ہے، حقیقت میں یہ ایک بہت ہی کٹھن سفر ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت ہی آپ کو آپ کا ارادہ جتنا مضبوط ہوگا آپ تبھی یہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہنچ کر جو آپ کو مزہ آتا ہے، ابھی آپ کو شارف صاحب جو بھی کیمرہ مین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو آگے سے دکھائیں گے، یہاں کا ماحول دکھائیں گے۔ وہ ماحول اتنا پیارا ہے، اور جب ہم یہاں پہنچے تھکاوٹ تو بہت ہو چکی تھی، لیکن ابھی تھکاوٹ کافی اتر چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی قلعے کے متعلق بتانے والے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے بھی شیئر بھی کرنا ہے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کریں۔ یہ قلعے کا آگے پیچھے کا سارا ماحول ہے، چاروں اطراف اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی کھائیاں ہیں، یعنی کہ اس کے چاروں طرف بہت گہرائی ہے اور یہ بہت ہی اونچی جگہ پہ واقع ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک مقبرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر جو بنا ہوا ہے۔ اس مقبرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مغل شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے، اور وہ 1627 میں سعد آباد کے قریب جو سرائے تھا وہاں پہ وفات پا گئے، تو اس کے بعد ان کے جسم کو بعد میں لاہور منتقل کیا گیا، لیکن ان کے جو انتڑیاں وغیرہ تھیں ان کو یہاں پہ دفن کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ آپ تاریخی حوالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ ساری اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی عوام بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ جب یہاں پر ہم پہنچے تو یہ بہت ہی پیارا منظر بھی تھا، ہوا بھی بہت ہی بہترین آ رہی تھی، لیکن یہ ایک خطرناک سفر بھی تھا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو آنے والا راستہ ہے، سڑک ہے، وہ بہت ہی دور دور کا شکار تھی، اور دوسری وجہ اس کے سامنے والے پہاڑی پر اس پہ انڈیا کا قبضہ ہے، یعنی یہ بارڈر لائن ہے، اور یہاں تک آتے ہوئے اور جب یہاں اس علاقے میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ سارا فوج کا ایریا ہے، اور فوج ہی اس کا سارا کنٹرول سنبھالتی ہے تاکہ ڈیفنس سسٹم کو اچھے طریقے سے فعال کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ یہ ایک چھوٹی سی دکان نما دیکھ سکتے ہیں، ایک جو کہ لوگوں کی سہولت کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے لگایا گیا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ یہاں سے کچھ چیزیں کھانے پینے کے لیے، کچھ ڈرنکس وغیرہ لے سکتے۔ جی پیارے دوستو، یہ اس قلعے کے اطراف کے مناظر ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا گھنا جنگل ہے، اور یہ جو اس کا راستہ جو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ راستہ اس کا اتنا مشکل تھا، اور آپ یہ عالی شان محل نما قلعہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اندر کے مناظر چل کر آپ کو دکھائیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ آپ کو بے حد پسند آئیں گے۔ جی پیارے دوستو، یہ باغ سر قلعے کا انٹری پوائنٹ ہے۔ یہ جو سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے انٹر ہوا جاتا ہے، اور یہ چھوٹا سا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ دفاعی نقطہ نظر کے تحت ہی بنایا گیا ہے، تاکہ جب بھی کوئی دشمن کی فوج آتی تو اس کے لیے یہ اسپیشلی ڈیزائننگ کی گئی، یہ ایسے ڈیزائن تیار کیے گئے تاکہ انہیں روکا جا سکے۔ یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور اس سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو یہ یہاں سے قلعہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی بہترین بنا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اس کے کمرے ہیں، جیسے یہ کمرہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ایک کمرہ ہے۔
یہ انتہائی عالی شان بھی ہیں اور بہت ہی اس کے لیے زیرک منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے۔ ابھی یہ ایک اور کمرہ ہے، یہ 7 چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، یہ اوپر جانے کا راستہ ہے۔ ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں اور اس کا جو لیفٹ سائڈ ہے اس پر ہم پہنچ آئے۔ ابھی آپ اس کی عالی شان عمارت، اس کی مضبوط ترین جو دیواریں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ یہ جو لیفٹ سائڈ ہے اس کی جو حفاظتی دیوار بنائی گئی ہے اس میں موجود سوراخ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ ایک مورچہ نما تھوڑی سی جگہ دیکھیں گے، یہاں سے ایک بندہ آسانی سے بیٹھ سکتا ہے، اور یہ شاید اس وقت جب بنائی گئی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ دشمن کے حملے کو روکا جا سکے، یہاں سے تیر انداز بیٹھ کر تیر اندازی کر سکے، دشمن کے جو ہونے والے حملہ ہوتا ہے اس کو روکا جائے اور حفاظتی اقدامات کیے جائیں، ان پہ نظر رکھی جائے اور گولہ بارود وغیرہ یہاں سے پھینکا جائے۔ قلعے کے اس طرف آئیں تو آپ کو پہلے تو ایک بڑا سا گڑھا ویلکم کرتا ہے جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے بنڈالہ کے علاقے کا بہت ہی پیارا منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں سے اگرچہ واضح نظر تو نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی یہ آگے جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنڈالہ کا ہے، جو کہ ایک بہت ہی پیارا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ بھی آپ ایک بہت ہی پیارا منظر یہاں سے دیکھتے ہیں جو پرانے وقتوں میں استعمال ہوا کرتا تھا ڈیفنس کے لیے، اور ابھی یہاں سے اتنا پیارا ویو آ رہا ہے۔ یہ آپ قلعے کا مرکزی دروازہ دیکھ سکتے ہیں جو بند کیا گیا ہے، اور بہت ہی طویل مذاکرات کے بعد بھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیوں نہیں کھولا گیا، لیکن ہمیں اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ ابھی آپ اس کے سامنے والا جو ویو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ صرف جھاڑیاں ہی ہیں، لیکن یہ اترائی ہے، یعنی کہ یہ قلعہ اونچی جگہ پہ ہے اور اس کے آگے پیچھے جو گہرائی ہے تاکہ ڈیفنس کو اچھے طریقے سے مؤثر بنایا جا سکے۔ یہ دیوار جو قلعے کی ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، حالانکہ یہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ حالات کے ستم سہ کر ٹوٹ گیا ہو، کیونکہ یہ اتنے زیادہ مضبوطی سے بنائے جاتے ہیں، اور ان میں جو مسالہ وغیرہ جو آج ہم سیمنٹ استعمال کرتے ہیں وہ جو اس میں استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہوا ہے، کس طرح بنایا گیا ہے، یہ وہی جانتے تھے جنہوں نے بنایا یا جنہوں نے بنوایا۔ دوستو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ قلعہ سطح سمندر سے 975 میٹر بلند ایک پہاڑ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باکسر کو اپنے اسٹریٹجک محل وقوع اور خوبصورت و پرسکون ماحول کی وجہ سے مرکزی مقام کی حیثیت حاصل تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر سرسبز درختوں سے جھانکتے 4 منزلہ قلعہ عالی شان بلڈنگ تھی، جس کی تعمیر میں بڑے بڑے پیمانے پر گرینائٹ استعمال کیا گیا۔ قلعے کے اندر صدر دروازے کی طرف ایک باولی بھی موجود ہے، لیکن وہ صدر دروازہ چونکہ لاک ہے اس لیے ہم اندر نہ جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پورے قلعے کو پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ باکسر کا مطلب ہے پانی اور باغات کی سرزمین۔ باکسر دراصل قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ ہے۔ ڈوگرا حکمران مہاراجہ زمبیر سنگھ نے قلعہ باکسر سے نیچے مشرق کی جانب ایک ٹھنڈے پانی کی جھیل بنوائی تھی۔ تقریباً نصف کلومیٹر طویل اس جھیل میں بہت سی مقامی اور نقل مکانی کرنے والے پرندے، خاص طور پر بطخیں اور ہنس آتے ہیں۔ یہ قلعہ اس کے دامن میں واقع جھیل کافی مشہور ہیں اور یہ دونوں اسی علاقے کے نام سے منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ باکسر اینڈ لائن آف کنٹرول پر واقع ہے، جس کی وجہ سے اس کی دفاعی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ قلعہ پاک فوج کے پاس ہے جو اپنے طرز تعمیر کے حوالے سے کافی مضبوط بھی ہے اور دفاعی حصار بھی سمجھا جاتا ہے۔
قلعے کی فصیل بہت چوڑی ہے، جس سے جھانکا جائے تو ایک طرف مقبوضہ کشمیر نظر آتا ہے۔ قلعہ باغسر کے صدر دروازے والے حصے کو بھارتی گولہ لگنے سے شدید نقصان پہنچا، جس کے آثار اب بھی نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں تقریباً 38 چھوٹے کمرے ہیں اور اس کے علاوہ ایک درباری ہال، پانی کا تالاب وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قلعے میں داخل ہونے کے 3 دروازے ہیں۔ جی تو پیارے دوستوں، ابھی یہ ہمارا آج کا جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، کہ آج کا ٹور کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم باہر کریں اور ابھی واپس آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اور آپ جو آپ کو جگہ پسند ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر جس کی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے، تو اگر ہو سکا تو ضرور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے۔ فی امان اللہ۔